اللہ کی حکمت بہت لاجواب ہے۔ زندگی کے اس مشکل سفر میں دو باتیں اگر آپ جان لو تو آپ حقیقت کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ نقش کر لیجیے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک دن کا بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مرضی کے بغیر کائنات میں ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کی وہ مصلحت کبھی کبھی ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ راستے بہت مشکل نظر آنے لگتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہر مشکل ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دنیاوی رشتوں اور لوگوں کی وجہ سے جب ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں یا ہم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہر سخت وقت میں پھر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ یقین کریں ہر سختی اور ہر مشقت ہمیں اللہ کے قریب اس طرح لے کر جاتی ہے جو مشکل اور تکلیف ہمیں بظاہر بہت کٹھن نظر آتی ہے، دراصل اللہ کے ہاں وہ ہمیں بہترین مقام دلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کو ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھیں، تم ان مخلص لوگوں کو کبھی مت بھولنا جس نے تمہارے سخت وقت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہارا ہاتھ تھاما، تمہیں دلاسا دیا۔ ان لوگوں کو بھی کبھی مت بھولنا جنہوں نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو تو کبھی بھی مت بھولیے جس نے مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ ان تینوں لوگوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں وہ سبق سکھایا ہے جو آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے۔ بے شک ہر سخت وقت کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، بس صرف صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر انہی کو پتا ہوتا ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ کبھی بھی ہمیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ ذرا سوچئے جب اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے ہمیں دکھ اور تکلیف میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ بس اللہ صرف ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ پاک ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کی اصلیت دکھا دیتا ہے، ہمیں وہاں سے توڑتا ہے جہاں پر ہم نے امید لگائی ہوتی ہے، اور پھر ہم در بدر ٹھوکریں کھا کے اللہ کے در پہ جب آتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہم سے کہتا ہے کہ کون ہے تمہارا میرے سوا۔ یہ بات اپنے دل اور ذہن میں رکھے کہ دعا کی قبولیت میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہوتی۔